اسرائیل کے غزہ میں دوسرے نکبہ کی تیاری غزہ کی سرزمین فلسطینیوں کی نہیں رہے گی۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی نے اسرائیلی منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے کی کوششیں جاری ہیں۔ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو یہ دوسرا نکبہ ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی شمال غزہ میں تباہی منصوبے کا پہلا قدم تھا۔ جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کا انخلاء منصوبے کا اگلا اقدام ہے۔ 1948 میں لاکھوں فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس دن کو نکبہ یا قیامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایک طرف امن کا راگ، دوسری طرف ظلم کی حمایت۔ امریکہ کے فلسطین دشمن پالیسی کھل کر سامنے آ گئی۔ غزہ والوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو بارود کی فروخت کی منظوری۔ ڈیل کے تحت غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے امریکہ اسرائیل کو ٹینک کے 45,000 گولے فراہم کرے گا۔ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 17,750 ہو گئی۔ شہادت پانے والوں میں 47 ایتھلیٹ بھی شامل۔ صہیونی ریاست کے حملوں میں 48,000 سے زائد افراد زخمی، خواتین اور بچوں کی اکثریت۔ غزہ میں شدید بمباری سے انسانی بحران سنگین ہو گیا۔ بیشتر حصوں میں امداد کی فراہمی ناممکن ہو گئی۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے غزہ کی نصف آبادی فاقہ کشی کا شکار۔ 36% گھرانے شدید بھوک سے متاثر۔ ہر 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں۔ بھوک پیاس سے بچوں کی آہیں اور سسکیاں دل دہلانے لگی۔ ہسپتالوں کا سٹرکچر تباہ ہونے سے زخمیوں کو بھی شدید مشکلات۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ۔ امریکی عسکری قیادت اور حکومتی حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ افغانستان اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں، نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ زیادتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوئی جیل سے نکلنے تو کوئی بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مخالفین پر تیر برسا دیے۔ کہا کھلاڑی یا کوئی دوسرا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی تیار ہو نہ ہو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ قائد اعوام کے قتل کا ریفرنس 12 سال بعد سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ بتانا پڑے گا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے سہولت کار کون تھے۔ کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ لیول پلینگ فیلڈ پر ہر سیاسی جماعت کو ملنی چاہیے۔ حساس تنصیبات پر حملے کرنے والی جماعت لیول پلینگ فیلڈ کا حق نہیں رکھتی۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کا کہنا ہے تنصیبات پر حملے کرنے والی جماعت سیاسی دہشت گرد ہے۔ عوام نواز شریف کو آخری امید سمجھتے ہیں۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات۔ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور عام انتخابات پر مشاورت۔ پارٹی کے مرکزی رہنما اسحاق خاکوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال بھی موجود تھے۔ پولیس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ سرکاری ٹھیکوں کی نیلامی کا عمل بھی کرپشن پر مبنی ہے۔ 60% عوام کا نیب FIA اینٹی کرپشن کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان۔ عوامی آراء پر مبنی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ جاری۔ لوکل گورنمنٹ، ایکسائز، لینڈ ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن میں سر فہرست۔ کرپشن ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انصاف، صحت، تعلیم کے شعبوں میں بھی رشوت دینا پڑتی ہے، لوگوں کی رائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کسانوں کی آواز بن گئے۔ یوریا کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں یوریا کھاد کی قلت پر وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے۔ 2 لاکھ ٹن اضافی کھاد 20 دسمبر سے پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ لاہور میں مامیہ کالونی منصوبہ وفاقی حکومت کا ہے۔ پروجیکٹ پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے۔ منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
अवामी खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड लाहौर का दौरा। सगियां से न्याज़े चौक और बाबू साबू से सगियां तक रूट का तफसीली मुआयना। दोनों पैकेजेस पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा। पैकेज 1 पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पैकेज 2 पर काम तेज करने की हिदायत। मंसूबे के अतराफ सड़कों पर तजावुजात का फौरी खात्मा करने का हुक्म। पंजाब में तामीराती मंसूबे मोहसिन स्पीड से जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में 3 तरक्याती मंसूबों का तवील दौरा। शाहदरा फ्लाईओवर, रावी का नए पुल और बेदियां अंडरपास के साइड रोड्स का मुआयना। सैयद मोहसिन नकवी ने बेदियां अंडरपास प्रोजेक्ट के मेयार को सराहा। LDA टीम को शाबाश दी। कहा तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। 10 साल बाद सूबे की 1112 नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम कमिश्नर्स को भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया।